السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو نرسنگ ڈیسک۔ میں نرسنگ افسر رضوانہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے پریگننٹ وومن کی خوراک کے بارے میں۔ حمل کے دوران عورت کو اچھی، تازہ، متوازن خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک جسم پر دو جانوں کا انحصار ہوتا ہے۔ جیسے ماں کو صحت مند اور زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح پریگننٹ وومن کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کو بھی ناشوانما اور زندہ رہنے کے لیے خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے پریگننٹ وومن کو پہلے عام خوراک کی بجائے حسب ضرورت اضافی خوراک کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حمل سے پہلے عورت کو 22,000 کیلوری کی خوراک چاہیے، جبکہ حمل کے بعد عورت کو 25,000 کیلوری کی خوراک چاہیے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے پرورش پانی اور بڑھنے کے دوران بیرونی دنیا سے لا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اپنی ہر ضرورت خوراک حتیٰ کہ آکسیجن بھی ماں سے حاصل کرتا ہے، جو اس سے بذریعہ خون میسر ہوتی ہے۔ کچھ وجوہات کی بنا پر بھی پریگننٹ وومن کو اضافی، متوازن، حسب ضرورت اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، نمبر 1، اچھی خوراک حاملہ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، اچھی خوراک پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کے لیے بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، اچھی خوراک سے صحت مند عورت آسانی سے بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ نمبر 4، کمزور اور کم وزن بچے کو زیادہ بیماریاں لگنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ نمبر 5، کمزور خون کی کمی والی عورت کے لیے بچے کو جنم دینا مشکل ہوگا۔ نمبر 6، کمزور اور انیمیا والی عورت پر بھی بیماریاں لگنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی باتیں جو حاملہ عورت کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں اور اس پر عمل بھی کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حاملہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کے وقت صرف کھانے ہی کھائے، بسکٹ، برگر، چائے، مٹھائی سے بھوک ختم نہ کرے، نہ ہی ٹھنڈا اور باسی کھانا کھائے، اور عورت کو کھانے کے وقت سے 2 گھنٹے قبل کوئی بھی دیگر شے مثلاً سموسے، پکوڑے، مٹھائی، چائے، کولڈ ڈرنک، برگر، بسکٹ، جوس، آئس کریم نہیں کھانی چاہیے۔ ان سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور عورت کو گھر میں تیار کردہ سادہ خوراک کھانی چاہیے۔ بازار کی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورت کو سفید چینی، بنسپتی گھی، خشک ڈبوں میں بند دودھ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عورت کی روزانہ کی خوراک میں 1 سے 2 روٹی کا اضافہ کر دیں۔ گرما گرم تازہ کھانا کھانا چاہیے۔ عام بازاری اشیاء مثلاً برگر، سموسے، ڈبل، نان، روٹی، پکوڑے، آئس کریم، دال، چٹپٹی قطعاً استعمال نہ کریں۔ عورت کو تازہ سبزی، تازہ پھل اور گھر میں تیار شدہ غذا کھانی چاہیے۔ جوس، فروٹ کی بجائے تمام پھل کھانے چاہیے۔ لسی بہت بڑی نعمت ہے، جس میں گھی کے علاوہ دودھ والے تمام اجزاء پائے جاتے ہیں۔ لسی ہمسائے گلی محلے میں مفت اور بآسانی مل جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی۔ لسی کے زیادہ پینے سے دودھ بھی زیادہ آتا ہے، یعنی بریسٹ فیڈنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے ہماری، اس وجہ سے لسی ہمیں آسانی سے مل سکتی ہے۔ براؤن آٹا، چکی کا بما چھان آٹا، براؤن شوگر، گڑ، شکر، دیسی چینی، اجناس کے تیل، تازہ دودھ استعمال کرنا چاہیے۔ لاسٹ میں آپ کے ساتھ پریگننٹ وومن کی خوراک کے سلسلے میں ایک شیڈول شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ نمبر 1، روٹی، بریڈ 6 عدد، یعنی 24 آور میں 6 روٹیاں وہ کھا سکتی ہیں۔ نمبر 2، فروٹ 3 عدد، کوئی بھی موسمی پھل، سیب، کیلے، کنو، امرود، آم وغیرہ۔ نمبر 2، سبزی 1 پاؤ۔ نمبر 4، دال 1 پاؤ۔ نمبر 5، 1 انڈا یا گوشت 1 پاؤ۔ نمبر 6، 1 کلو دودھ، ملک یا دہی۔ نمبر 7، تیل یا چربی، آئل یا فیٹ 8 چمچ۔ نمبر 8، کچی سبزیاں جو کھائی جا سکتے ہیں بطور سلاد، خوب اچھی طرح چبا کر کھانی چاہیے۔
پریگننٹ وومن کو روزانہ متوازن حسب ضرورت تازہ اور اچھی خوراک کھانی چاہیے، کیونکہ ایسی خوراک کھانی چاہیے جس میں اس کی تمام غذائی ضروریات موجود ہوں۔ یہ ضروریات جو غذائی ضروریات ہیں ماں کے اندر خود بخود نہیں بنتی، بلکہ جو خوراک وہ کھاتی ہے اس خوراک سے ہی اس کی غذائی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے پریگننٹ وومن کو بہتر اور ڈبل خوراک کھانی چاہیے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔